السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بات کرتے ہیں غزوہ خیبر کی۔ غزوہ خیبر کے دوران جب مسلمانوں کے ہاتھوں قلعہ قموس فتح ہوا تو قیدیوں میں بنو نذیر کے سردار حیی بن اخطب کی بیٹی صفیہ بھی شامل تھیں۔ صفیہ نے جب اسلام قبول کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا اور ان کی آزادی کو ہی حق مہر قرار دے کر ان سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت صفیہ آتی ہیں تو رسول اللہ نے دیکھا کہ ان کی آنکھ پہ نیل پڑا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، صفیہ یہ نیل کا نشان کیسا ہے؟ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دن میں اپنے سابق شوہر ابن الحقیق کی گود میں سر رکھے سو رہی تھی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میری گود میں چاند اتر آیا ہے، اور کہتے ہیں کہ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے یہ خواب اپنے شوہر کو سنایا۔ یہ خواب کا سننا تھا کہ اس نے میرے چہرے پہ زور سے تھپڑ مارا اور کہنے لگا کہ اصل میں تم یثرب کے حکمران سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ یثرب مدینۃ النبی کا پہلا نام تھا۔ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اسی تھپڑ کا نشان ہے۔ تو دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت صفیہ کا جو خواب تھا اس کو سچ کر دیا اور واقعی ان کی گود میں چاند اتر آیا جب ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا، اور اس طرح سے انہیں دنیا میں مومنوں کی ماں بننے کا اعزاز ملا اور جنت میں بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کا شرف پائیں گی۔ اب خیبر فتح کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ واپس آ رہے تھے تو ظاہر ہے کہ اونٹ پہ ہی سواری کرنا تھی، اور اونٹ چونکہ اونچا ہوتا ہے تو حضرت صفیہ کے لیے اس پہ چڑھنا دشوار تھا۔ جب وہ اونٹ پہ چڑھنے کا ارادہ کرتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دو جہانوں کے سردار، خاتم النبیین، محبوب رب العالمین، اونٹ کے پاس جاتے اور اپنا گھٹنا آگے کر دیتے تاکہ حضرت صفیہ اس گھٹنے پہ پیر رکھ کے اوپر چڑھ کے اونٹ پہ سوار ہو سکیں۔ تو آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی زوجہ کے ساتھ کس قدر محبت بھرا برتاؤ تھا اور کس قدر کیئر ہے، انوالومنٹ ہے، کہ انہوں نے کہا نہیں لیکن آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ وہ نہیں چڑھ سکیں گی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر ان کو عزت اور شرف عطا کرتے ہیں جب اپنا گھٹنا جو ہے وہ آگے کر دیتے ہیں تاکہ حضرت صفیہ اس پہ پیر رکھ کے اس پہ چڑھ سکیں۔ لیکن حضرت صفیہ بھی کوئی عام عورت نہ تھی جو شوہر کی طرف سے ملنے والی عزت پہ اپنے آپ کو اور زیادہ بلند سمجھنے لگیں، اینٹ جائیں اور خود کو بڑی چیز سمجھنے لگیں۔ وہ جانتی تھی کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھٹنا آگے کرتے تو وہ کبھی بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مبارک گھٹنے پہ اپنا قدم، اپنا پیر نہیں رکھتی تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنے پہ اپنا گھٹنا رکھ کے سوار ہوتی تھی۔ بڑی زبردست یہ بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو واقعتاً
عزت دار انسان ہوتا ہے، بڑا انسان ہوتا ہے، وہ اس کو جب دوسروں کی طرف سے عزت ملتی ہے تو وہ دوسروں کو اس ملی ہوئی عزت کے جواب میں اور بھی بڑھ کے عزت دیتا ہے۔ یہی حال یہاں ہمیں نظر آتا ہے۔ آپ ہمیشہ فرمایا کرتی تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اخلاق والا انسان روئے زمین پہ دیکھا ہی نہیں۔ ہمیشہ آپ کی تعریف کرتی، اور راستے کا بھی جب وہ بیان کرتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ جب میں اونٹ پہ سوار ہو جایا کرتی تھی تو راستے میں مجھے اونگ آتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اتنا دھیان رکھتے تھے کہ کہیں میرا سر کوہان سے نہ جا لگے یا کہیں بے دھیانی میں گر نہ جاؤں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے جو تھے وہ ہوشیار کر دیتے تھے اور میرا دھیان رکھتے تھے کہ کہیں مجھے کوئی تکلیف نہ ہو۔ حضرت صفیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کرتی تھیں اور آپ کو اپنی جان سے عزیز تر اور محبوب تر رکھتی تھیں۔ جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی، آپ بیمار پڑ جاتے تو ہمیشہ آرزو کرتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحت و عافیت میں رہیں اور آپ کے بدلے وہ مرض انہیں لاحق ہو جائے۔ یہ ایک وفا شعار بیوی کا اسوہ ہے جس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اپنی ماں ام المومنین حضرت صفیہ سے۔ اسی طرح ایک دفعہ یوں ہوا کہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو تھیں، انہوں نے حضرت صفیہ سے کہا کہ ہم آپ سے زیادہ قدر و منزلت والی ہیں، کیونکہ ہم رسول اللہ کی زوجہ ہونے کی شرف کے ساتھ ساتھ آپ کی کزنز بھی ہیں، تو اس طرح سے ہمارا مرتبہ زیادہ بلند ہے۔ اب حضرت صفیہ ظاہر ہے کہ آپ سے پیار بھی بہت کرتی تھیں، تو انہیں ایسے لگا کہ جیسے انہیں پیچھے کر دیا گیا ہو، تو انہیں بڑا دکھ پہنچا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ سنایا، تو آپ دیکھیں کہ پیارے رسول نے ان کی کس طرح سے تالیف قلب فرمائی اور انہیں سکھایا اور بتایا کہ صفیہ تم نے اس طرح کیوں نہ کہا کہ تم مجھ سے بہتر کیسے ہو سکتی ہو جبکہ میرے شوہر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، میرے باپ ہارون علیہ السلام ہیں اور میرے چچا موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کی اور انہیں اس بات کا احساس دلایا کہ ان کی اہمیت کم نہیں ہے۔ تو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اسوہ سے مسلمان مردوں کو بیوی کا دل رکھنے، اس کی دلجوئی کرنے، اس کا احساس، اس کی کیئر کرنے کا نمونہ پیش کیا، وہیں مسلمان عورتوں کے لیے حضرت صفیہ کے اسوہ میں بہترین نمونہ ہے۔ اور وہ کیا کہ وہ شوہر سے بہت زیادہ محبت کرنے والی، وفادار اور شوہر کا ادب اور حد درجہ احترام کرنے والی بن جائیں، میں بھی اور آپ بھی، نہ کہ شوہر کی شکایت کرنے والی۔ کیونکہ عام انسانوں کا ذکر اگر ہم کریں تو وہ مجموعہ ہوتے ہیں خوبیوں کا اور خامیوں کا، جیسے ہم سب مجموعہ ہیں خوبیوں اور خامیوں کا۔ اب یہ انسان کی اپنی سوچ اور اس کی نظر ہے کہ وہ کن چیزوں کو فوکس کرتا ہے۔ ہم جب بھی کسی کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوں، بندھ جائیں، تو ہمیں اس شخص کو پوری خوبیوں اور خامیوں کے سمیت قبول کرنا چاہیے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم رشتے بنا لیتے ہیں لیکن ان رشتوں کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا نہیں کرتے، نہ ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے جو مجھے مسئلہ نظر آتا ہے ساری چیز میں کہ وہ یہ ہے کہ کسی بھی رشتے کو قائم کرنے سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ اسے قائم کرنے کے ساتھ ساتھ اسے اون کیا جائے، اسے دل سے مانا جائے، قبول کیا جائے اور پھر وفا کا حق نبھایا جائے۔ اور وفا کا تقاضا یہ ہے کہ
स्पाउसेस एक दूसरे को पूरी खूबियों और खामियों समेत कबूल करें, क्योंकि ये फुल ही पैकेज आता है। और फिर उसके बाद पॉजिटिवली खूबियों का जिक्र करते हुए एक दूसरे की खामियों की इस्लाह की कोशिश करते रहें। सैयदना अनस से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें जन्नती औरतों का हाल न बताऊं? लोगों ने कहा जी ज़रूर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया वो औरतें जो बहुत मोहब्बत करने वाली और बहुत बच्चे जनने वाली हों, कि जब वो गुस्से में होती हैं या उन्हें तकलीफ़ पहुंचती है या उनका शौहर उनसे नाराज़ होता है तो कहती हैं आपका हाथ मेरे हाथ में है, मुझ पर उस वक्त तक नींद हराम है जब तक कि आप मुझसे राज़ी ना हो जाएं। तो एक जन्नती औरत की जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीह हमें बता दी है, तो हम सब पे लाजिम है कि हम कोशिश करें अपने रिश्तों के तकाज़ों को पॉजिटिवली रसूलुल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक उनको गुजारने, बसर करने और उनका हक़ अदा करने की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें जन्नत के रास्ते का मुसाफिर बना दे। बारकल्लाहु फ़ीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।